بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ متی تکون لا یعلمہ غیرہ۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ متی تکون کب ہوگی؟ لا یعلمہ غیرہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو پھلوں میں سے، جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو پھل نکلتے ہیں من اکمامہا، اپنے شگوفوں میں سے، اپنے غلافوں میں سے نکلتے ہیں۔ ففی قراءۃ ثمرات، تو ایک قرأت میں تو یہ ثمرات کا لفظ ہے، جبکہ ایک دوسری قرأت میں ثمراتن کے الفاظ بھی ہیں۔ من اکمامیہ، اکمامیہ اس کے ساتھ ساتھ اغراض مفسر کو بھی دیکھ لیا جائے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، تو اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ لوٹایا جاتا ہے مطلب متی تکون، وہ کب ہوگی؟ لا یعلم غیرہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ الیہ ہی جو ہے، اسے مقدم کر کے حرف جر جو متعلق ہوتا ہے، جو ظرف ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے فعل کے، تو اس کو پہلے مقدم کر کے حصر پیدا کر دیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف یہ علم لوٹتا ہے، وہی جانتا ہے۔ من وفی قراءۃ سے اختلاف قراء کو بیان کر دیا۔ من اکمامہا، من اکمامہا اوعیاتیہ، اوعیاتیہ سے اس کا معنی بتا دیا ہے۔ اور جمع کمن بکسر الکافی، یہ کمن کی جمع ہے، یہ بھی اس کی لغوی تحقیق بیان کر دی ہے کہ اکمام جو ہے یہ کمن کی جمع ہے، اور کاف کی کسرہ کے ساتھ ہے، کاف کی زیر کے ساتھ ہے، اور یہ اس کی لغوی تحقیق جو ہے وہ بیان ہوگی۔ الا بعلمہ، جس طرح سے قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، تو جو بھی شگوفے میں سے پھل نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ، وما تحمل من انثی، اور مادہ جو بھی امید سے ہوتی ہے، اور ولا تدع الا بعلمہ، اور جو بچے وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ ندا فرمائے گا ان کو، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرا شریک بناتے تھے؟ قالوا آذناک، تو وہ جواب دیں گے اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں ہے۔ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ای اعلمناک الآن، اب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ما منا من شہید، اب ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک ہے۔ شہید یہاں بمعنی شاہد کے ہے، تو یہاں فعیل بمعنی فاعل کے ہے۔ یہ ایک صرفی تحقیق اس کو بیان کر دی کہ فعیل یہ یا تو بمعنی فاعل ہوتا ہے یا بمعنی مفعول ہوتا ہے، تو یہاں بتا دیا ہے کہ شہید جو ہے یہ مفعول کے معنی میں نہیں ہے کہ جو جامع شہادت نوش کر گیا ہو، بلکہ یہ فاعل کے معنی کے اندر ہے، تو یہ اس کی صرفی تحقیق جو ہے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ بِأَنَّ لَكَ شَرِيكًا، تو یہاں اس کا اس میں فاعل کا یعنی شہید فعیل بمعنی فاعل کا آگے متعلق بتا دیا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک ہے، اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ وَضَلَّ، وَضَلَّ کے بعد غابہ نکال کے اس کا معنی بتایا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن بتوں کی یہ لوگ دنیا میں پرستش کیا کرتے تھے، ما کانوا یدعون، یدعون کے بعد یعبدون نکال کر یہ اس کا معنی بتا دیا ہے کہ پکارتے تھے بلکہ اس کو پوجتے تھے۔ اور من قبل یعنی پہلے، پہلے سے مراد فی دنیا، دنیا میں، اور من الاصنام سے ما کا بیان بتا دیا ہے کہ ما کے بعد جو ہے وہ من یعنی جن کو پکارتے تھے وہ کون تھے؟ وہ بت تھے، جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو دلہ کے بعد غابہ نکال کر بتا دیا کہ وہ سب غائب ہو گئے ان سے، یعنی اب وہ کسی صورت میں بھی ان کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں۔ ما لہم من محیص، اب ان کے لیے کوئی بھی راہ فرار نہیں ہے۔ مہرب، محیص سے مراد پناہ گاہ ہوتی ہے، تو یہاں بتایا کہ یہ بھاگنے کی جگہ کے سینس کے اندر ہے۔ یہ من العذاب، بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے عذاب سے۔ والنفی فی الموضعین معلق عن العمل، وقیل جملۃ النفی سدت مسد المفعولین۔ ما منا من شہید ایک یہ جملہ، اور ما لہم من محیص، یہ دونوں جو ہیں
نفی کے جو جملے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ جو نفی دونوں جگہ پہ ہے، ما منا من شہید میں اور ما لنا من محیص میں، یہ عمل سے موقوف ہے ایک تو یہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ جملہ منفیہ کو دو مفعولوں کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس کی نحوی ترکیب کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ اس کی نحو میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ما جو دونوں میں آ رہا ہے، یہ ما دونوں میں عمل سے اس ما کو روک دیا گیا، یعنی یہ ما نفی کا معنی تو دے رہا ہے لیکن یہ عمل نہیں کر رہا، اس کا عمل جو ہے یہاں پہ موقوف ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ دو مفعولوں کے قائم مقام کے طور پر یہاں پہ آ رہے ہیں۔